بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل اسرم شہزاد ستی۔ گزشتہ میں نے تقریباً 2 ویڈیو بنائی ہیں مقدمہ فتح کے حوالے سے، علامہ جلالی صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب کے مابین جو ایک درینہ نزاع چل رہا ہے اس کے حل کے لیے، لیکن بڑی عجیب ایک بیچ میں صورتحال پیش آتی ہے جو صرف میرے ساتھ نہیں پیش آتی، بلکہ یہ ایک جتنا دورانیہ اس مسئلے کو کریٹ ہوئے ہوا ہے اتنا ہی دورانیہ اس سچویشن کو کریٹ ہوئے بھی ہوا ہے کہ متعلقین کی جانب سے، یعنی کہ دونوں فریقین کے جو متعلقین ہیں، جلالی صاحب ہوں یا مفتی حنیف قریشی صاحب ہوں، نہایت شدت پائی جاتی ہے ایسے طالب علم یا پھر ایسی شخصیات کے جن کا تعلق صرف اور صرف ہر 2 علماء کے بیانات سننے کی حد تک ہے، ان کے پاس جمعہ پڑھنے کی حد تک ہے، یا پھر ان کی تقاریر سننے کی حد تک ہے، یا ان کی جو ایک تنظیمی سیٹ اپ ہے یا مدارس کی حد تک سیٹ اپ ہے، یا کسی کا کوئی عزیز ان کے مدارس میں پڑھتا ہے، تو ایسی مطلب کہ نسبتوں کی بنیاد پر اس قدر شدت پائی جاتی ہے کہ سختی کے ساتھ گالم گلوچ اور انتہائی یعنی کہ ایسی ورڈنگ، ایسے الفاظ کا استعمال کہ جو ہرگز بھی کسی عقلمند انسان کو زیب نہیں دیتا۔ آپ کو سکرین پر متعدد جو ہے وہ کومنٹس نظر آئیں گے جو میری ویڈیوز کے نیچے آئے ہیں، حالانکہ میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور انتہائی جو ہے وہ شستہ انداز کے اندر میں نے اعتدال کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہے۔ میری قدر مفتی حنیف قریشی صاحب کے لیے یا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے لیے یا کوئی بھی عالم دین ہے، اس کی قدر میری اس کے علم کی وجہ سے ہے، اس کی اس قابلیت کی وجہ سے ہے، جو قابلیت اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس قابلیت سے اس کو نواز رکھا ہے۔ تو ہماری بحیثیت مسلمان ایک یہ خواہش ہے کہ یہ قابل لوگ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی جو کوالٹیز رکھی ہیں، تو یہ کوالٹیز ہمارے مثبت کام آئیں، نہ کہ اس طرح آپس میں جو جنجال پال کر اور آپس میں جو تفرقے یا اختلافات کو طول دے کر اس میں وقت ضائع ہو۔ 2-3 سال تو تقریباً اس معاملے کو گزر چکے ہیں، اور مزید 2-4-5 سال گزر جائیں گے تو ان ہر 2 حضرات کی عمریں کہاں پہنچ جائیں گی، اس وقت تک بہت سارا کام یہ مثبت بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر بھی قابل لوگ ناکام ہو جاتے ہیں وہاں پر ان کے متعلقین کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ ابھی جلالی صاحب ایک محقق عالم ہے، ایک متبحر عالم ہے، اللہ پاک نے کمال کا آپ کو حافظہ عطا فرمایا ہے، متعدد علوم پر آپ جو وہ مہارت تامہ رکھتے ہیں، اسی طرح مفتی حنیف قریشی صاحب بھی ہیں، لیکن متعلقین کے نزدیک، ان در والوں کے نزدیک وہ والے صفر ہیں، یعنی کہ یہ ان کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ والے ان کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو میں بالخصوص طور پر جلالی صاحب کے متعلقین اور شاگردوں سے التماس کروں گا کہ اگر مفتی حنیف قریشی صاحب کا کوئی کرائٹیریا نہیں تھا، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کی کوئی علمی قابلیت نہیں تھی، جس طریقے سے کومنٹس کے اندر اس طرح باور کرایا جاتا ہے جس طریقے سے مفتی حنیف قریشی کسی چرواہے کا نام ہے یا کسی لکڑہارے کا نام ہے جس کو بالکل دین کی ابجد سے بھی واقفیت نہیں ہے، تو مفتی حنیف قریشی صاحب کو اور ان سمیت پورے عالم اسلام کو، پوری سنیت کو، یا پورے جتنے بھی ان کے اس جملے سے اختلاف رکھتے تھے لوگ جو انہوں نے بولا تھا جو وجہ تنازع بنائے، تو ان سب کو چیلنج کیا کس نے تھا؟ جلالی صاحب نے کیا تھا۔ تو جس وقت کسی کے ساتھ مناظرہ کیا جاتا ہے تو اس میں جو شرائط ہیں وہ جنگ والی نہیں رکھی جاتی، فائٹ اور ڈیبیٹس کے اندر فرق ہوتا ہے۔ ایک چیز ہے فائٹ، اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں تو آپ دوسرے کے وجود کو پہلے تسلیم ہی نہیں کرتے، اور جو اس کا وجود ایک بظاہر موجود ہوتا ہے اس کے وجود کو ختم کرنے کے لیے آپ اس کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں اور اس کو منہدم کر دیتے ہیں۔ اگر وہ بلڈنگ ہے، اگر انسان ہے تو آپ اس کو قتل کر کے اس کے وجود کو ختم کر دیتے ہیں، یہ ہے فائٹ۔ اور ڈیبیٹس میں اپنے جو نظریات یا اپنی جو تھنکنگ ہوتی ہے ان کی ریالٹی کو جانچا جاتا ہے۔ ایک شخص اپنی تعلیمی، اپنے مطالعے کی بنیاد پر، اپنی تحقیق کی بنیاد پر کسی ایک نقطے پہ کھڑا ہوتا ہے، دوسرا شخص اس نقطے سے اختلاف کرتا ہے، تو اب جو شخص اس کے نقطۂ یا نظریے سے اختلاف کرنے والا ہوتا ہے وہ کوئی اس طریقے سے جنگل سے اٹھ کے نہیں آ جاتا، اس کے پاس بھی علم ہوتا ہے، اس کی بھی وہی فیلڈ ہوتی ہے، اس کی بھی وہی دلچسپی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر جب وہ اس کو تحقیق کرتا ہے تو اس کی تھنکنگ اور اس کی سوچ کے مطابق وہ جو چیز ہوتی ہے وہ اس کے خلاف ہوتی ہے، تو پھر وہ اس سے اختلاف کرتا ہے۔ اس کا حال یہی ہوتا ہے کہ دونوں مختلف نقطہ نظر رکھنے والے آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، اور بالخصوص مناظروں کے اندر امام غزالی علیہ رحمہ کی احیاء العلوم کا ابتدائی جو چیپٹر ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے ہمارے مناظرین کو بھی، کہ ایک شستہ انداز کے اندر اور ذاتیات پر اٹیک نہ ہو۔ امام غزالی نے صاف لکھا اگر کسی شخص کی ذات کے اندر، اس کے جسم کے اندر کوئی عیب ہے تو فریق اول اس فریق ثانی کو اس کا طعنہ نہیں دے گا۔ یہ مناظرہ نہیں، یہ مخاصمت اور مخالفت اور دشمنی ہوتی ہے۔ مناظرہ یہی ہے کہ احقاق حق کے لیے، حق کو ظاہر کرنے کے لیے جستجو کرنا، 2 علماء کا، 2 مختلف الفکر انسانوں کا بیٹھ کر جستجو کر کے اس کو ظاہر کرنا۔ تو جن لوگوں کی یہ فیلڈ ہی نہیں ہے، جن لوگوں کو اس کی بنیادی چیزوں کے ساتھ جو وہ وابستگی نہیں ہے، تو ان لوگوں کا صرف اس نسبت کے ساتھ کہ میں فلاں عالم کے مدرسے میں پڑھتا ہوں، یا میرا بھائی وہاں پر پڑھتا ہے،
یا میرا بھائی یا میں اس مدرسے کے زیر انتظام چلنے والی کسی تنظیم کے ساتھ شریک ہوں، اس بنیاد پر اگر آپ فریق ثانی یا فریق مخالف، یعنی کہ جو آپ کا اختلاف کے اعتبار سے، علمی اعتبار سے آپ کا فریق مخالف ہے، آپ اس کے وجود کی نفی کریں گے تو یہ انتہا درجے کی شدت ہے، اور یہ شدت جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہے، اور اسی شدت کی وجہ سے بڑے بڑے علماء ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے سے بھی گریزاں ہیں، اور ان کی ایسی ایک آٹومیٹک مجبوریاں بن جاتی ہیں کہ جن کو وہ زبان سے بیان نہیں کر سکتے ہیں، لیکن دل میں پھر ان کے لیے کڑنا ہی ان کے نصیب میں ہوتا ہے۔ اس واسطے اس مسئلے کا حل جلالی صاحب نے خود چیلنج کیا ہوا ہے، اس چیلنج کو مفتی حنیف قریشی صاحب نے قبول کیا ہوا ہے، ریکارڈ سارا موجود ہے، اگر مزید اس پر وضاحتیں نہیں پڑیں تو ویڈیو کے شارٹس بھی ساتھ لگائے جائیں گے۔ تو قریشی صاحب نے اس کو قبول کیا، پھر جلالی صاحب کے متعلقین کی طرف سے کہا گیا کہ جناب یہ گیدڑ ببکیاں ہیں، وہ بیمار ہیں، تو انہوں نے اس وقت چیلنج قبول کر لیا۔ ان کا ٹھیک ہے بیمار ہیں، صحتیاب ہو جائیں گے تو ہم بیٹھ کر ان کے ساتھ گفتگو کر لیں گے۔ وہ صحتیاب ہو گئے، جلسوں میں تقریریں کرتے ہیں، آگے پیچھے آتے جاتے ہیں، اور ابھی آ کر نہیں فلاں لکھ کر دے، فلاں لکھ کر دے، یہ ہیرے بازیاں اور یہ پارٹی بازیاں ہیں۔ یہ ایک تقسیم کو مزید تقسیم کرنے کی، کرچیاں کرنے کا ایک طریقہ کار اور طریقہ واردات ہے۔ اگر اتحاد یا کسی مسئلے کو حل کر کے کسی ایک نقطے پر اجتماع کرنا ہی مقصود ہے، اگر واقعتاً دل کے اندر اتنا خلوص اور درد اگر ہے جلالی صاحب کے نزدیک، یقیناً ہونا چاہیے، ان کا جو علمی قد کاٹ ہے وہ اسی کی، ان سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ وہ اتحاد کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے، اپنی کم از کم اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو اس کا بہترین حل ہے آپ اپنے کیے ہوئے چیلنج کے مناظرے چیلنج کو جو قبول کیا گیا ہے اس قبول کے مطابق آپ آمنے سامنے بیٹھیں، جو بھی ہو اس سے اگر مثال کے طور پر کسی عالم کی شکست ہو جاتی ہے تو یہ اس کی ذلت اور ندامت نہیں ہے، بلکہ جھوٹ پر اڑے رہنا یہ ذلت اور ندامت ہے۔ ساری زندگی اگر کوئی بھی فریق ہو، میں کسی کو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کسی کو بھی حق نہ حق پر، میں صرف اس نزاع کے حل کا ایک خواہش مند ہوں بحیثیت ایک امام مسجد، کیونکہ ہمارا واسطہ ڈائریکٹ لوکل لیول کے امام سے پڑتا ہے جن کا فرقہ واریت سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان کو ہم نے اسلام کے ساتھ کس طرح انٹروڈیوس کروانا ہے؟ ان کو ہم کیا کہیں گے جی بریلوی کے ساتھ آپ رہیں، دیوبند کے ساتھ رہیں، حیاتی کے ساتھ، مماتی کے ساتھ، سیفی کے ساتھ، قادری کے ساتھ، جلالی کے ساتھ، فلانے کے ساتھ نہیں۔ ان کو ہم نے صرف اور صرف قرآن اور حدیث کے تحت مطمئن کرنا ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے جتنے اکابرین ہیں امت کے وہ سارے کے سارے ایک جگہ پر اجتماع ہو جائیں۔ یہ آپ شارٹس آپ دیکھیں، وہ کومنٹس کے جو پکچر میں یہاں پر لگاتا ہوں، آپ ان کو دیکھیں کہ کس طریقے سے بےہودگی اور انتہائی چھوٹے الفاظ وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں کہ جن کا اپنا علمی لیول ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور تمام امت مسلمہ پر رحم فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔